امریکہ عمران خان کی مدد کے لیے آتا ہے، جب آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ درست ہے انہیں پاکستان کا عمران خان کہا جائے یا عمران خان کو امریکہ کا ٹرمپ کہا جائے، ان دونوں میں وہ کافی عادتیں جو ہے وہ ملتی ہیں، جھوٹ بولنا، ہٹ درمی کرنا۔ امریکہ بانی پی ٹی آئی کی مدد کو آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ یو ٹرن لینا، جھوٹ بولنا، دوسروں کا مذاق اڑانا بانی پی ٹی آئی اور ٹرمپ میں بڑی مماثلت ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے نومنتخب امریکی صدر کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں کہا، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے امریکی دباؤ ایک مفروضہ ہے۔ امریکہ چاہے تو عافیہ صدیقی کے بدلے بانی پی ٹی آئی کو لے جائے۔ بانی ملک سے باہر جاتے ہیں تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی، وہ گئے تو واپسی کے لیے 10-12 سال لگتے ہیں۔ مریم نواز نے ماضی میں ٹرمپ کے بارے میں جو کہا ٹھیک کہا۔ حیران ہوں، حکومت کا ایک وزیر آنے والے امریکی صدر کو دھمکیاں اور اسے جھوٹا قرار دے رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ جیسے سمجھدار انسان سے ایسی باتوں کی توقع نہیں تھی۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کی پروگرام 11th آور میں گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی نواز شریف نہیں جو ہر مرتبہ ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی چاہیں تو 1 منٹ میں جہاز بلوا لیں، لیکن وہ قوم کے لیے لڑ رہی ہیں۔ ریپبلکن رہنما ساجد طارڑ نے کہا، امریکہ سے مدد مانگی گئی تو ساتھ میں مطالبات کا پیکج بھی آئے گا۔ پاکستان کو اپنے اندرونی معاملات پر توجہ دینا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار امریکہ کے صدر منتخب۔ امریکہ نے اس بار بھی خاتون کو صدر منتخب نہ کیا۔ کملا ہیرس کو شکست۔ ٹرمپ نے وکٹری اسپیچ میں جنگیں ختم کرنے کا اعلان کر دیا، کہا کوئی جنگ شروع نہیں کریں گے، جنگیں ختم کریں گے، سرحدیں سیل اور امریکہ کو محفوظ بنائیں گے۔ اب جو بھی آئے گا قانونی طریقے سے ہی آتا ہوگا۔ امریکہ کے سنہری دور کا آغاز ہونے والا ہے، ایسی جیت کبھی نہیں دیکھی گئی۔ قوم نے تاریخ رقم کی، سماج کے ہر حصے کے لوگوں نے ووٹ دیا۔ امریکہ اب نئی بلندیوں پر جائے گا۔ امریکہ کی 50 میں سے 27 ریاستوں میں ٹرمپ آتے۔ الیکٹورل ووٹ کی تعداد 292 ہو گئی۔ کملا ہیرس کے 224 ووٹس۔ امریکہ بھر میں ٹرمپ کے حامیوں کا جشن۔ امریکی سینٹ میں بھی ریپبلکنز کا پلڑا بھاری، 52 نشستیں حاصل کر لی۔ ڈیموکریٹس کی 42 نشستیں۔ ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز کی 201 اور ڈیموکریٹس کی 182 نشستیں ہو گئی۔ کملا ہیرس کی نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فون۔ کملا نے الیکشن میں شکست تسلیم کر کے ٹرمپ کو مبارکباد دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو دنیا بھر سے مبارکباد۔ ترک صدر نے کہا، اپنے بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے بھی نیک خواہشات کا اظہار۔ حماس نے بھی مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کی امیدیں باندھ لی۔ کہا ٹرمپ کا امتحان ہے کہ وہ چند گھنٹوں میں جنگ بندی کا دعویٰ کب پورا کرتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر، فرانسیسی صدر میکرون، جرمن چانسلر اور دیگر سربراہان مملکت نے بھی مبارکباد دی۔ چین نے صدارتی انتخاب امریکہ کا اندرونی معاملہ قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی صدر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ کہا دوسری بار تاریخی کامیابی پر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر دونوں ممالک کے تعلقات مستحکم کرنے کے خواہاں ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی بھی ٹرمپ کو تاریخی کامیابی پر مبارکباد۔ کہا امید ہے امریکہ کی نئی انتظامیہ امن کو ترجیح دے گی۔ زلفی بخاری نے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے ٹرمپ کو الیکشن جیتنے پر مبارکباد دی۔ کہا صدارتی انتخاب میں کامیابی ٹرمپ کی تاریخی واپسی ہے۔ خان صاحب نے پوچھا یو ایس الیکشن کا کیا ہوا، تو بتایا گیا کہ شاید تقریباً وننگ پوزیشن پہ ٹرمپ صاحب ہیں، تو انہوں نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا۔ خان صاحب نے یہ کہا کہ ٹرمپ صاحب سے ان کا ایک دوستی کا تعلق تھا، ٹرمپ باقاعدہ ان کو ریگولرلی فون کرتے تھے۔ ٹرمپ کی جیت پر بانی پی ٹی آئی نے خوشی کا اظہار کیا۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کی آوائی نیوز سے گفتگو کا بانی نے بتایا ٹرمپ سے دوستانہ تعلقات تھے، وہ مجھے اکثر فون کرتے تھے۔ نئی ایڈمنسٹریشن جو بائیڈن کے مقابلے میں غیر جانبدار ہوگی۔ سابق صدر عارف الوی نے ٹرمپ کے نام خط میں لکھا، آپ کی جیت نے موجودہ اور آنے والے عملوں پر کپ کپی طاری کر دی۔ آپ پاکستان کے اچھے دوست رہے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا جمہوریت اسے کہتے ہیں جو امریکہ میں ہوا، ووٹرز نے کسی رکاوٹ اور خوف کے بغیر اپنا حق استعمال کیا۔
برسر سیف نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ سے امید ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے بارے میں بات کریں گے. حکومت سے کہیں گے بانی اور پی ٹی آئی سے متعلق انسانی حقوق کی عالمی قوانین کی پاسداری کرے. آرمی چیف جنرل عاصم منی کا سعودی عرب کا سرکاری دورہ. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. عسکری اور دفاعی تعاون، علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت. آرمی چیف کا پاکستان کی حمایت پر سعودی ولی عہد سے اظہار تشکر. خطے میں امن و امان کے لیے ولی عہد کی کوششوں کی بھی تعریف. آرمی چیف جنرل عاصم منی کی رائل پیلس آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا. ملاقات میں سعودی عسکری قیادت بھی موجود تھی. لبنان اور فلسطین میں امریکہ کی سربراہی میں جنگ جاری ہے. جنگیں جاری نہیں تو مل جل کر کام نہیں ہو سکتا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے غربی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، وہاں پاکستان سے زیادہ مضبوط اسٹیبلشمنٹ ہے. جس طرح امریکہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے پاکستان بھی کرے گا. کوئی بھی خود مختار ملک تعلقات کو کاپی پیسٹ نہیں کر سکتا. ایک شخص کے لیے بھی ملک اپنے تعلقات خراب نہیں کرے گا. صرف چاہوں گا اپنی کمیونٹی کا اچھا ایڈوانسمنٹ ہو، اپنا پالیسی آگے بڑھے اور امریکہ ایک مور ٹالرنٹ کمپیشنیٹ کنٹری ہو. دیٹس واٹ آئی وانٹ. پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ سلیمان بھوجانی ٹیکساس اسمبلی کی نشست سے مسلسل دوسری بار کامیاب. ایونیو سے گفتگو میں کہا میرے حلقے میں صرف 1% مسلمان. پاکستانیوں سمیت سب کے مسائل کے حل کے لیے کام کروں گا. پاکستانی نژاد ڈاکٹر سلیمان لالانی ٹیکساس ریاستی اسمبلی کے مسلسل دوسری بار رکن منتخب. امریکہ کی فورٹ بینڈ کاؤنٹی سے کانسٹیبل کے پاکستانی نژاد امیدوار علی شیخانی کامیاب. علی شیخانی نے پاکستانی نژاد نبیل شائق کو شکست دی. مشیگن سے ڈیموکریٹ مسلم رہنما راشدہ طلیب اور منیسوٹا اور الہان عمر کامیاب ہوئی. تاریخ کو ہمارا ثوابی موٹر وے کے اوپر انٹرچینج کے ساتھ ایک ہمارا بہت بڑا ایک پروگرام ہے جلسے کا. ہماری یہ فائنل کال ہوگی. گھر والوں کا یہ نہیں کہ پھر واپس کب آؤ گے. واپسی نشتہ واپسی بھائی آزادی سے رہا انشاءاللہ. آزادی نہ بغیر واپسی نہیں. بانی کی آزادی کے بغیر واپسی نشتہ. علی امین گنڈاپور کا اعلان. کہا ہفتے کو سوابی انٹرچینج پر جلسہ کریں گے. صوبائی حکومت کی جانب سے قرارداد پیش کی جائے گی. یہ ہماری آخری کال ہے. جو بھی آئے گھر والوں کو بتا کر آئے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور اور گورنر فیصل کریم کنی کی ملاقات. صوبے کے امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال. فیصل کریم کنی نے کہا صوبائی حکومت کے مسائل پر وفاقی حکومت سے رابطہ کروں گا. صوبے کے وکیل کا کردار ادا کروں گا. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس حتمی مرحلے میں داخل وکلۂ صفائی کی 35 گواہوں پر جرح مکمل. بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ڈیالہ جیل راولپنڈی میں احتساب عدالت میں پیش کیا گیا. نیب کے وکیل نے کہا اس ریفرنس میں وہ مزید کوئی شواہد پیش کرنا نہیں چاہتے. احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے بیان کے لیے 8 نومبر کی تاریخ مقرر کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف کی اسلام آباد میں چینی سفارت خانے آمد. چینی سفیر سے ملاقات. کراچی میں چینی شہریوں پر فائرنگ کے واقعے کی مذمت. وزیر اعظم نے کہا چینی شہریوں پر حملہ پاک چین برادرانہ تعلقات کو نقصان پہنچانے کی مذموم کوشش ہے. پاکستان میں کام کرنے والے چینی شہریوں کی سیکیورٹی حکومت کی اولین ترجیح ہے. زخمی چینی شہریوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات دے چکے. چینی سفیر نے وزیر اعظم کے سفارت خانے آمد پر شکریہ ادا کیا. بستی تعمیر کی جا چکی ہے. اسکول بھی نہیں ہے اور ڈسپنسری بھی نہیں ہے اور پلے گراؤنڈ بھی نہیں ہے. یہ تینوں چیزیں فی الفور ان کی تعمیر شروع کی جائے اور ان کو مکمل کرایا جائے. وزیر اعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا. بلتستان اور کراکرم یونیورسٹی کے قیام کے لیے 50 کروڑ روپے مختص. دونوں یونیورسٹیز کے طلبہ کے لیے 1 ارب روپے انڈونمنٹ فنڈ کے قیام کا اعلان. گلگت بلتستان کے لیے 100 میگا واٹ بجلی کے شمسی توانائی کا منصوبہ. گریٹر واٹر سپلائی ہنزا منصوبہ. عطاباد جھیل سے
پن بیجلی منصوبے کا بھی سنگ بنیاد رکھ دیا۔ گلگت بلتستان کے ضلع عذر میں سیلاب متاثرین کے لیے ماڈل ولیج کا بھی افتتاح کیا۔ متاثرہ خاندانوں میں مکانوں کی ملکیت کے کاغذات تقسیم کر دیے۔ کہا اگست 2022 میں گلگت میں تباہی کا منظر تھا، آج یہاں نئی بستی قائم کی جا چکی ہے۔ وزیر اعظم کی ماڈل ولیج میں ڈسپینسری اور اسکول بنانے کی بھی ہدایت۔ بھارتی حکومت فوری طور پر مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرے۔ مقبوضہ جموں کشمیر اسمبلی میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے خلاف قرارداد منظور۔ قرارداد نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے پیش کی۔ متن میں کہا گیا بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی کے لیے منتخب نمائندوں سے بات کرے۔ خصوصی حیثیت کے تحت مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کی اپنی شناخت اور ثقافت ہے۔ نواز شریف لندن سے جنیوا روانہ، ٹرمپ سے متعلق سوال پر جواب دیا، یورپ جا رہا ہوں، واپسی پر بات ہوگی۔ نواز شریف چند روز قیام کے بعد واپس لندن آئیں گے۔ نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان بھی ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی یورپ پہنچ رہی ہیں۔ We have made significant progress in terms of macroeconomic stability. Our twin deficits have turned into surpluses. The stable currency, foreign exchange reserves, the downward trajectory in inflation, the policy rate was brought down by further 250 basis points. پاکستان نے معاشی اعتبار سے نمایاں پیش رفت کی ہے، خسارہ سرپلس میں آ گیا، مہنگائی 38% سے کم ہوگا، سنگل ڈیجٹ پر آ گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا دی فیوچر سمٹ سے خطاب، کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 6 ماہ سے نیچے ہیں، مگر ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچ رہا۔ پنجاب حکومت کا اسموک سے متاثرہ اضلاع میں ہائر سیکنڈری تک تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان۔ لاہور، شیخو پورہ، قصور، ننکانہ صاحب، گوجرانوالہ، گجرات، حافظ آباد، منڈی بہاؤدین اور سیالکوٹ میں آج سے 17 نومبر تک تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ ناروال، فیصل آباد، چنیوڑ، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ملتان، لودھرا، وہاڑی، خانیوال میں بھی اسکولز بند رہیں گے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں اسموک کے مسئلے پر بھارت پنجاب کے نام خط آج دفتر خارجہ چلا جائے گا۔ حج اخراجات 11.25 لاکھ سے 12.25 لاکھ کے درمیان ہوں گے۔ قربانی کے 55,000 علیحدہ دینے ہوں گے۔ خواتین بغیر محرم حج پر جا سکیں گی۔ والد یا شوہر کی جانب سے حلف نامہ جمع کرانا ہوگا۔ حج پالیسی 2025 کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ عازمین کو ایک ساتھ میں حج اخراجات جمع کرانے کی اجازت ہوگی۔ درخواست کے ساتھ 2 لاکھ، قراندازی میں نام آنے پر 14 دن میں 4 لاکھ، باقی رقم 1 سے 10 فروری تک جمع کرانا ہوگی۔ میری زندگی کا سنہری دور کراچی میں گزرا۔ پاکستان کے پاس بہترین آموں کی فصل ہے۔ بلوچستان میں زراعت کا انفراسٹرکچر موجود ہے۔ سرمایہ کاروں کو جہاں تک ممکن ہو آسانی فراہم کرنی چاہیے۔ متحدہ عرب امارات کے کونسل جنرل کا دی فیوچر سمٹ سے خطاب، کہا پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو انفراسٹرکچر اور تعاون فراہم کیا۔ سرمایہ کار UAE آتا ہے تو ہم اسے سہولت فراہم کرتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹھسوری سے آسٹریلوی ہائی کمشنر کی ملاقات، سرمایہ کاری اور تجارت میں اضافے سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ نے کہا پاک آسٹریلیا دو طرفہ تعلقات مستحکم ہو رہے ہیں، آسٹریلیا کے سرمایہ کار صوبے میں بھی سرمایہ کاری کریں۔ اسرائیلی فوج کی غنڈہ گردی، غزہ کے اسپتالوں کو پھر نشانہ بند رکھ لیا۔ کمال عدوان اسپتال پر دھاوا بول دیا۔ نصری میں موجود نوزائیدہ بچوں سمیت کئی افراد زخمی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 61 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، 86 افراد زخمی۔ بیت اللاحیہ میں اسرائیلی بمباری سے 20 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 43,351 ہو گئی۔ جنین میں اسرائیلی فورسز کو مزاحمت کا سامنا، اسرائیل کا غزہ سے ریزرو فوج واپس بلانے کا انتظار۔ جنوبی لبنان پر اسرائیل کی فضائی بمباری، جواب میں حزب اللہ نے راکٹ داغ دیا۔